ربی حبلی حکم و الحقنی بالصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکمت دے دیجئے۔ حکمت سے مراد یہ ہے کہ دانائی، صحیح فیصلہ کرنا اور صحیح موقع پہ صحیح فیصلہ کرنا، اور ایسا فیصلہ کرنا کہ جس کے اوپر آپ قائم بھی رہ سکیں۔ تو گویا کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وہ حکمت کے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں پہ ایسی سچویشن میں ہیں کہ ایک طرف آپ کے والد ہیں اور ایک طرف آپ کا ایمان ہے، لہٰذا اس موقع پہ یا تو آپ نے اپنے ایمان کو، اپنی توحید کو اختیار کرنا ہے، یا پھر والد کے مذہب کو جو ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ تو ایسے موقعوں پہ ایسے فیصلے کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ اپنے رشتوں کو چھوڑنا، اپنے پیاروں کو چھوڑنا، اور صرف ایک رشتے کو نہیں چھوڑنا تھا بلکہ گھر بار کو چھوڑنا، دوستوں کو چھوڑنا، احباب کو چھوڑنا، اور اس ملک سے ہجرت کر جانا، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اور بڑے فیصلے کرنے کے لیے انسان کو جو ہے وہ بڑی ہمت اور بڑی طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اس موقع پہ جو ہے یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی حکمت دیجیے کہ میں صحیح موقع پہ صحیح فیصلہ کر سکوں اور اس فیصلے کے اوپر میں قائم بھی رہ سکوں۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے فیصلے تو کر لیتے ہیں مگر ہم اس کے اوپر قائم نہیں رہ سکتے ہیں۔ ہمارے کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ سے لڑ کے جو ہے وہ گھروں سے چلے جاتے ہیں، مگر ان کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ باہر کی زندگی تو آسان نہیں ہے، پھر اپنے فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ پچھتانا پڑتا ہے۔ مگر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا کس بنیاد کے اوپر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ فیصلہ جو ہے یہ توحید کی بنیاد کے اوپر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کہ آپ اتنے حق پر ہیں، یہ فیصلے آسان نہیں ہوتے کیونکہ یہ اپنوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہاں پہ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی مشکل جذباتی سچویشن ہوتی ہے جہاں ایک طرف آپ کو صحیح فیصلہ بھی کرنا ہو اور دوسری طرف آپ کو اپنے بہت ہی قریبی تعلق کی ناراضگی کا بھی خیال ہو۔ اور اکثر ہم لوگ آئے دن اس طرح کی سچویشن میں گرفتار ہو جاتے ہیں جہاں ہمیں صحیح کو صحیح کہنا ہوتا ہے، غلط کو غلط کہنا ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں اپنے بہت سارے قریبی لوگوں کی، اپنے پیاروں کی جو ہے وہ ناراضگی بھی سہنی پڑے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا جذباتی ری ایکشن بھی جو ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے۔ لہٰذا ایسے موقع پہ آپ کی مینٹل سچویشن جو ہے وہ بڑی مضبوط رہے، آپ اپنے ارادے کے اوپر بہت مضبوط رہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو فیصلہ آپ نے کیا ہے آنے والا وقت ثابت کرے کہ آپ حق فیصلے کے اوپر تھے۔ تو اس کے لیے جو اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے تو وہ خوبصورت پس منظر جو ہے وہ اس دعا کا ہے کہ ربی حبلی حکمن، کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ الحقنی بالصالحین، اور اللہ تعالیٰ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجئے۔ تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب مشکل حالات میں مشکل فیصلے کیے جاتے ہیں تو اس مشکل فیصلے پہ قائم رہنے کے لیے انسان کو بہرحال جو ہے ایک طرح کی مورل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اچھے لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو اس وقت کہہ سکیں کہ آپ کا فیصلہ جو ہے وہ حق کے اوپر ہے۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی بھی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دیجئے۔ جیسے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ کی بستی سے کچھ نیک لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ اس فیصلے میں شامل تھے۔ لہٰذا ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور میں اکیلا بھی جو ہے اپنی لڑائی لڑ سکتا ہوں۔ نہیں، نبی جو ہیں ہم ان سے زیادہ جو ہیں وہ ول پاور والے نہیں ہیں، مگر نبی بھی یہ کہتے ہیں کہ صحیح فیصلے کے بعد جو ہے آپ کو ایک اچھے فیصلے کے لیے ایک اچھی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلے ہم کر رہے ہیں اس میں نیک لوگوں کا ساتھ اور تعاون جو ہے وہ ہمیں نصیب کر دے۔